السلام علیکم. سوچ 360 کے پلیٹ فارم سے حارث سعید آپ کی خدمت میں ایک بار پھر. یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بنا رہا ہوں، اور یہ چھوٹی سی ویڈیو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین ضرور پیش کرنا چاہیے. میں نے خبر تو ظاہر سی بات ہے جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے، خبر پہلے آ گئی تھی کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور کافی حد تک امکان تھا کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی میں نے ویڈیو نہیں بنائی. وجہ یہ تھی کہ بھائی ڈر لگتا ہے، یہاں پہ کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں. لیکن قاضی فائز صاحب نے ثابت کیا ہے کہ ہی از اے ڈگنیفائڈ پرسن بلا شبہ. سیٹ کو جب کہ ہر کوئی بندہ کہہ رہا ہو کہ بھائی تم نے نہیں جانا، کون چھوڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ طریقہ کار ہوتا ہے، سیٹ کے ساتھ چمڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بلا شبہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت کی ضرورت تھی ان پونج ججوں اور یوتھیوں کا اور پی ٹی آئی کا خاتمہ کرنے کے لیے جنہوں نے اس ملک میں انتشار پھیلایا ہوا ہے. اس ساسو ماں کا، اس بندیال صاحب کا، اس ثاقب نثار کا، سب کا خاتمہ جو ہے نا بڑا لازم تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے نا اپنا ٹینیور جو ہے نا پرولونگ کرے. پر یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہوتی ٹو بی آنیسٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، دو مطلب ہوتے ہیں. اگر تو وہ بندہ کرپٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو کرپٹ ایکٹ ہے وہ فردر چلے گا. اگر وہ بندہ شریف ہے، ایماندار ہے اور ایز پر رولز اینڈ ریگولیشن چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف وہی بندہ اویلیبل ہے، نیچے کوئی بندہ ایسا اویلیبل نہیں ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے. اب یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے بندے رکھے، اور وہ جو فیلڈ انہوں نے بچھائی ہوئی تھی اس کو ختم کر کے ایسے بندے رکھے جو انصاف کا ساتھ دیں. دیکھیں یہ جو پالیسی ہوتی ہے نا کہ میرا ساتھ دے، اس پالیسی نے ہمیشہ مروایا ہی ہے. بے شک یہ نواز شریف نے کیا، بے شک یہ پیپلز پارٹی نے کیا، بے شک یہ عمران خان نے کیا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لوگ ارد گرد بڑے خوش آمدی ہوتے ہیں، آپ کو طاقت کا اتنا نشہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہر کوئی میری تعریف کرے، میرے مطابق چلے، قانون بھاڑ میں جائے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نااہل لوگ اوپر لے کے آتے ہیں نا تو الٹیمیٹلی وہی نااہل لوگ آپ کو جو ہے نا تباہ و برباد کر دیتے. قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح تھرو آؤٹ اپنا پیریڈ گزارا، میرے دوست ہیں، وکیل ہیں جن کا انٹریکشن رہتا ہے یہ سپریم کورٹ وغیرہ میں، اور جو وہاں پہ ہیئرنگ اٹینڈ کرتے ہیں اور جن کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پہلے بھی انٹریکشن رہے، وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہے نا سارٹ آف جسے کہتے ہیں نا خر دماغ قسم کا بندہ. پر میرے خیال میں اس ماحول میں اور اس طرح کے معاشرے میں خر دماغ بندے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس بندے نے تقریباً تنہا بندیال کوٹ اور سب جو کیا کہتے ہیں اس کے ہمنوا تھے اس سے مقابلہ کیا. پھر جب چیف جسٹس بھی بن گئے تو پھر بھی جو باقیات تھی بندیال ثاقب نثار کی ان سے مقابلہ کیا، اور اتنا زبردست مقابلہ کیا کہ نقوی صاحب کو جو ہے وہ اس پہ باہر نکالا، اور جو دوسرا بندہ تھا اعجاز الاحسن صاحب اس نے استعفیٰ دیا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے سٹرونگ نرو کا وہ بندہ تھا، اور وہ کرنا چاہتا تو میرے خیال میں کر سکتا تھا، پر بہت اچھا کام کیا. اسی طرح عاصم منیر کرنٹلی از اے بیسٹ چوائس، پر میرے خیال میں عاصم منیر صاحب کو بھی اپنی ایکسٹینشن نہیں کرنی چاہیے. نیچے ایسے بندے ہوں جو کہ پیور ہوں، آپ کے سفارشی نہ ہوں، آپ خوشامدی نہ ہوں، جو کہ پروفیشنل ہوں. اب مسئلہ یہ ہے نا پروفیشنلزم کو تو یہاں پہ کوئی گھاس ڈالتا نہیں ہے، تو پھر یہ تو ہونا ہے. پر خیر اب وہ فیلڈ ختم کی گئی. جسٹس یحییٰ کا بھی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے. امید ہے کہ جسٹس یحییٰ بھی آئین کو دیکھیں گے، ضمیر کو نہیں دیکھیں گے، ضمیر کی آواز نہیں سنیں گے. جو مردہ ضمیر کی آوازیں نکل رہی ہیں نا، بدروہیں آوازیں دے رہی ہیں، وہ نہیں کوئی سنے گا. اپنے آئین کو دیکھیں گے کہ آئین کے مطابق کیا. ہاں آئین میں غلط چیز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹیبل چیز ہے. پر اگر آپ آئین سے انحراف کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے نا قانون بناتے پھریں گے. سپریم کورٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آئین کی تشریح کرے، اور آئین کی تشریح یہ نہیں ہے کہ اپنا مطلب ہی نکال دے، یہ کوئی بات نہیں سمجھاتا. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ دس از ملک، ٹھیک ہے، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے،
تو آپ نے یہ نہیں کہہ دینا دس از واٹر اپنی مرضی سے کہ جی کیونکہ دودھ میں پانی کا بھی کانٹینٹ ہوتا ہے، کچھ گوالے بھی منا دیتے ہیں تو اس کو واٹر بھی کہا جا سکتا ہے. اس طرح نہیں ہے. انٹرپریٹیشن کہتے ہیں جہاں پہ ابہام ہو، جہاں پہ اب مجھے آپ بات بتائیں، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ شروع دن سے تھے. وجہ کیا تھی؟ وہ جو فیض حمید بھی قاضی فائز کے خلاف تھا وہ شروع دن سے تھا، اور فیض حمید اور عمران خان پی ٹی آئی از سیم تھنگ. وہ نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موقع دیا، اور جب ان کے ذلت کے دن آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر بٹھا دیا جو کہ اس سیٹ کے قابل تھے. کیسے عاصم منیر کے خلاف ہوئے، کیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہوئے. لیکن آج دیکھ لیں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوں گے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. لیکن مرد کا پتہ چلتا ہے جہاں پہ اس نے سٹرونگ سٹینڈ لیا، اور یہی سٹرونگ سٹینڈ لیتے ہوئے قاضی صاحب نے کہا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے. بہت قابل، میں کہتا ہوں فخر کی بات ہے یہ قوم کے لیے بھی، قاضی صاحب کے لیے بھی، کہ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میں پی ٹی آئی کا خاتمہ کر کے جاؤں گا. حالانکہ کر سکتے تھے، وہ بھی کرتے تو اچھا تھا، لیکن پرنسپلز پہ قائم رہے. تو خر دماغ بندہ جو ہوتا ہے نا، سٹینڈ لینے والا بندہ، وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کے ارد گرد بھی ہوگا. ملاقات ہوگی جس کا کہتے ہیں یار ہے پاگل یا بندہ ہے نہیں سنتا کسی نے، وہ ضروری ہوتے ہیں. میں یہاں پہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اپنی انا کی تسکین کی خاطر دوسروں کو تنگ کرتے ہیں. میں ان کی بات کرتا ہوں تو رولز اینڈ ریگولیشن کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو جو ہے نا مزہ چکھا دیتے ہیں، اور ایسے ہی بندے صحیح رہتے ہیں. بہت برے لگتے ہیں ایسے بندے ہمارے معاشرے میں، جو سفارشی نہیں ہوتے، جو رشوت نہیں لیتے. تو ایک بار پھر قاضی صاحب کو میں داد دوں گا کہ بھیڑیوں کے ہوتے ہوئے ارد گرد کیسے انہوں نے مقابلہ کیا، اور جب ان کے پاس طاقت بھی آ گئی تو انہوں نے اپنی طاقت کو ڈیزالو بھی کیا، اور پھر اس طاقت کو لمبے عرصے نہ لے جانے کا فیصلہ بھی کیا. تو سلام ہے قاضی صاحب آپ پہ، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جو ہم آفیسز میں کام کرتے ہیں اور جو ہم حکومتی لیول پہ کام کرتے ہیں کہ پروفیشنلزم کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اپنا خیال رکھیں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے کہ آپ کیا سمجھتے کہ قاضی صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے ایکسٹینشن نہ لے کے وہ کیسا تھا. اللہ حافظ.